توحید اگر سیکھنی ہو تو مولا سے سیکھو۔ کبھی نوجوان بچے اس بات میں کوشش کیجئے گا، یہ سوچئے گا کہ ہماری فقہ جعفریہ کیوں، یہ الویہ کیوں نہیں، یہ حسینیہ کیوں نہیں، یہ فقہ حسنیہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مولا کا وہ دور تھا جس دور میں امام نے مرتب کی ہے فقہ، اور مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ آج جو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں اور بچے کو پہلی تعلیم رنگوں سے دی جاتی ہے، کلرز نہیں، یہ سب سے پہلے مولا نے دی تھی۔ اس کی بنیاد مولا نے رکھی تھی۔ 40,000 شاگرد، اور یونیورسٹی میں داخل ہونے کی شرط کلمہ نہیں تھا، شرط ہی نہیں تھی کہ کلمہ پڑھو اور پھر نہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، علم سیکھو۔ حشام نے آگے مولا سے کہا، مولا آپ شرط لگائیں، اتنی دنیا آتی ہے یونیورسٹی میں تعلیم لینے کے لیے، آپ کے مکتب میں آ کے بیٹھتے ہیں، مولا آپ شرط لگائیں کہ پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھو پھر ہم سے علم سیکھو، علم آپ کے گھر کی میراث ہے اور آپ ایسے ہی بانٹے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا حشام غیرت کر، دنیا علم کے قریب آئے گی تو ہمارے قریب آئے گی۔ جیسے جیسے یہ علم سے دور ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے یہ اہل بیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ معصوم نے فرمایا پہلے انہیں علم سکھاؤ پھر انہیں اہل بیت بتاؤ۔ اور جب امام کی فکر ترتیب دینی شروع ہو گئی تو ادھر دربار سے اعلان ہو گیا کہ جو ہم سے آ کے مسئلہ پوچھے گا ہم مسئلے کا جواب بھی بتائیں گے اور ایک درہم بھی دیں گے، تاکہ امام کی فکر یہیں پہ رک جائے اور ہماری فکر عائد ہو جائے۔ اور اگر مسئلے کا جواب بھی اور ایک درہم بھی۔ امام کے نوکر یحییٰ نے آگے کہا، مولا وہاں اعلان ہو گیا کہ جو مسئلہ پوچھے گا جواب بھی اور ایک درہم بھی دیں گے۔ امام نے فرمایا تو جا کے اعلان کر، جو ہم سے مسئلہ پوچھے گا مسئلہ پوچھے گا اور ایک درہم جمع کروا کے جائے گا۔ اس نے کہا مولا وہاں بانٹ رہے ہیں یہاں دے گا کون؟ امام نے فرمایا تو حکمت معصوم تو سمجھ، علم معصوم تو سمجھ۔ اگلے روز جب اعلان ہو گیا کہانی تبدیل ہو گئی، بندے دربار میں جاتے مسئلہ پوچھتے ایک درہم لیتے سیدھے امام کی حویلی آتے جمع کروا کے جا تو بتا حق کیا ہے۔ مولا آپ فرمائیے سچ کیا ہے؟ خزانے خالی ہونے شروع ہو گئے اور علوم آل محمد تقسیم ہونے شروع ہو گئے، اور کوئی شرط نہیں کہ کس مذہب سے تیرا تعلق۔ ایک طبیب ہندی ہندوستان سے ایک دہریہ چلا گیا کیونکہ بعد میں توحید کی کر رہا تھا، تو یہاں یہ ضمن مجھے واقعہ یاد ہے۔ قبلہ مخدوم شریف وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، تو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس نے رسول کو کیا مانا، اور جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے امام کو کیا مانا۔ ہم سے بھی غلطی یہ ہو گئی کہ ابھی دنیا علی ولی اللہ نہیں مان رہی اور ہم علی اللہ منوا رہے ہیں۔ ابھی علی ولی اللہ تو منوائیں، ابھی تو دنیا علی سے کوسوں دور ہے۔ ابھی جو شیعہ یہ کہتا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مولا کیا، تجھے ابھی کمبل سمجھ میں نہیں آیا، تیری سمجھ میں ابھی تک کلندر نہیں آیا، اور تو حدود معین کر رہا ہے کہ ہمیں علی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور یہ آج تک جتنے فضائل پڑھے گئے ہیں یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، ذات کے فضائل نہیں ہیں۔ یہ خیبر پڑھ دینا، یہ خندق پڑھ دینا، یہ علی کی تلوار دکھا دینا، ہجرت کے بستر پہ سویا دکھا دینا، یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، علی کی ذات کے فضائل نہیں۔ زمانے کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ کمبر اور سلیمان کیا تھے، مقداد اور ابو ذر کیا تھے، فضہ کیا تھی، حذیفہ کیا تھا۔ اگر تو نے علی اللہ کہہ دیا ہے تو پھر تو نے نبی کے فرمان کی نفی کر دی ہے، کیونکہ تو اللہ کہہ کے قائل ہو گیا کہ بس اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی نے تو کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے، پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ علی کیا ہے؟ اپنے علوم کی حد پہ آ کے علی کو چھوٹا نہ کرو، یہ وہ حقیقت ہے جہاں تک بشریت کی رسائی نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا توحید، اب دہریہ توحید کو نہیں مانتا، توجہ ہے بات، دہریہ اللہ کو نہیں مانتا۔ مولا نے اسے میڈیکل پڑھانا شروع کر دیا، طب سکھائی جا رہی ہے، انسانی جسم کی ساخت کیا ہے، بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اب طبیب ہندی سوال پہ سوال اور امام جواب، بہت بڑا مناظرہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس نے کہا مولا یہ انسان کے ماتھے پہ لائنیں کیوں ہیں؟
امام نے فرمایا اگر یہ لائنیں نہ ہوتی تو سر کا پسینہ آنکھوں میں آ جاتا. بہت لمبا، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس نے انسانی جسم کی ساخت پوچھی اور امام نے ایک ایک کا جواب دیا. جب امام ایک ایک کا جواب دے گا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اس نے کہا جیسے تو بتا رہا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے یا تو نے بنایا ہے یا بنتا ہوا دیکھا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ انسان یہ علم الابدان، یہ بدن کا علم، اور ہم ہر علوم پہ قادر ہیں، ہماری ہر علم تک رسائی. اب وہ دہریہ اللہ نہیں مان رہا لیکن کہہ رہا مجھے میڈیکل پڑھائیں. امام نے سکھانی شروع کر طب سکھائی جا رہی. ایک دن خبر ہو گئی کہ آج چوٹ لگے گی، لوہا موم ہو سکتا ہے. امام اس کے قریب سے گزرے تو وہ پتھر پہ بیٹھ کے چند بیج کوٹ رہا تھا. امام قریب آ کے پتھر پہ بیٹھ گئے. طبیب ہندی آج کوئی امتحان نہ لے تمہارا. اس نے فوراً سر اٹھایا، مولا پوچھیں گے کہ فلاں بیماری کا علاج کیا ہے، میں بتا دوں گا. جی مولا سوال کیجیے. امام نے اب اسے دین سکھانا ہے. امام نے کہا مجھے یہ بتا کہ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا مولا بیج آیا تھا. فرمایا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہوگا. فرمایا کس بیج سے اگا تھا؟ اس نے یوں سر اٹھا کے بلا تشبیہ امام کی طرف دیکھا. اس نے کہا مولا پھر پہلے کیا تھا؟ امام نے کہا شاگرد تو ہے، ایک جواب دے اور اس نے دلیل دے، چاہے غلط جواب دے. وہ یہ طریقہ کہاں ہے؟ یہ استاد کے پڑھانے کا طریقہ ہے. یہ معصوم کا دیا علم ہے. اگر آپ بچے کو ڈانٹ کے بٹھا دیں گے بچہ جاہل ہو جائے. اسے بحث کرنے دے تاکہ اسے علم کا بلکہ بڑھے، اسے سوال کرنا سکھائے. مولا نے فرمایا کہ جو نسلوں کو سوال کرنا روک دیتے ہیں وہ بچے جاہل ہو جاتے ہیں. گھر میں کوئی بچہ ہے وہ بار بار آپ سے سوال کرے، اسے چپ نہ کروائیں، اسے بولنے دے تاکہ اس کے علم کی رسائی بڑھے. مولا نے فرمایا ایک جواب دے اور اس میں دلیل قائم کر. اس نے کہا مولا بھی میرا خیال یہ ہے کہ زمین کے نیچے چند مادے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. ایک ایسا مخصوص وقت آیا کہ وہ مادے اپنی اپنی جگہ سے نکلتے ایک جگہ پہ آ گئے اور وہ مادے اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر گئے اور اس بیج سے درخت اگایا. مولا یہ مادے اکٹھے ہو کے بیج بنے ہیں. امام فرمایا شاباش. اب مجھے بتا کہ ان مادوں کو اکٹھا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اس نے کہا مولا مادے تو نظر نہیں آ رہے تھے. فرمایا یہ بھی تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ. آج میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی